درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیلیوں سے کچھ عہد لیا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہیں چند کام کرنا بہت ضروری ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ تم لوگ کسی کی عبادت مت کرنا. نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. نمبر 3، وَذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا. وَالْيَتَامَى والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی باتیں کہنا. واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنا. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا. یہ ساری چیزوں کا عہد اللہ تبارک و تعالی نے بنو اسرائیلیوں سے لیا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس عہد کے اندر صرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم داخل ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم سب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اس عہد کے اندر داخل ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، مسکین اور فقیر کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہیے، لوگوں سے اچھی باتیں کرنی چاہیے، نماز وقت پر قائم کرنا چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں، ان سب کے اندر ہم سب بھی داخل ہیں. اللہ کی عبادت کرنا یہ اصول مسلم ہے کہ عبادت کا حقدار صرف وہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا. پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی ہے، اس لیے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور کسی اور کی پرستش نہیں ہو سکتی، صرف اللہ ہی کی پرستش ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بڑے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، جبکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہوگی. والدین کے ساتھ احسان کا جہاں تک تعلق ہے، اس آیت کے اندر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ احسان کو ذکر کیا ہے.
جس سے پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت فرض اور واجب ہے، اسی طریقے پر والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اچھا معاملہ کرنا یہ بھی فرض اور واجب ہے۔ ایک دوسری آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولیوالدیک، میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ وہاں اپنے شکر کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کا شکر ادا کرنے کو فرمایا ہے۔ اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جس طریقے پر اللہ کا شکر واجب ہے، اتنا ہی اپنے والدین کا شکر ادا کرنا بھی واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ سب سے اچھی عبادت مستحب وقت کے اندر نماز ادا کرنا۔ پھر ایک صحابی نے پوچھا کہ اس کے بعد کون سی اچھی عبادت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ ایک اور روایت مجھے ملی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد کی رضامندی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے، اور والد کی ناراضگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ اگر ہم نے اپنے والد کو خوش رکھا تو یہ سمجھا جاوے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہے، اور اگر ہم نے والد کو ناراض کر دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین جنت اور دوزخ کے دروازے ہیں، تم فرما برداری کرو تو جنت کے دروازے وہ بن جاویں گے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، اور اگر تم ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ جہنم کے دروازے بن جاویں گے اور تم جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ جس کے والدین زندہ ہوں، جنت کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے 2 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جو فرما بردار ہے وہ جنت کے 2 دروازوں سے داخل ہو جائے گا، اور جو نافرمان ہے اپنے والدین کا، وہ جہنم کے 2 دروازوں سے داخل ہو جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگرچہ والدین نے ظلم کیا ہو تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، 3 مرتبہ، گرچہ ان دونوں نے ظلم کیا ہو، گرچہ ان دونوں نے ظلم کیا ہو، گرچہ ان دونوں نے ظلم کیا ہو، تم فرما بردار رہو گے تو جنت کے 2 دروازوں سے داخل ہو جاؤ گے، اور اگر نافرمان بنو گے تو جہنم کے 2 دروازوں سے داخل ہو جاؤ گے۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے والدین کو شفقت بھری نظر سے اور محبت کی نظر سے دیکھے گا، اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا کیا جاوے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ حضرت جتنی مرتبہ دیکھے گا صبح سے شام تک اتنے مقبول حج کے ثواب ملیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، صبح سے شام تک اگر 1000 مرتبہ بھی دیکھے گا شفقت کی نظر سے اور محبت کی نظر سے، تو اللہ تبارک و تعالی حج کا ثواب اسے دے گا۔ فقہاء کرام نے اسی وجہ سے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ جو کام فرض عین نہ ہو اسے اگر آپ کو کرنا ہے تو جب تک والدین کی رضامندی ثابت نہ ہو جائے
اس وقت تک اس کام کو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس صحابی نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، بس تب تو ٹھیک ہے، ان کی خدمت کر کے جہاد کا ثواب تم حاصل کر سکتے ہو، جاؤ تم والدین کی خدمت کرو۔ ایک دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ اس صحابی نے عرض کیا کہ حضرت والدین زندہ ہیں اور میں ان کو رونے کی حالت میں جہاد میں شریک ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ میں جب آ رہا تھا تو والدین رو رہے تھے، لیکن پھر سوچا کہ جہاد کے اندر مجھے شرکت کرنی ہے تو میں رونے کی حالت میں چھوڑ دیا اور آپ کی خدمت میں آ کر حاضر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، جس طریقے پر انہیں تو نے رلایا اسی طریقے پر تم انہیں ہنساؤ، تم ہنساؤ گے، ان کی خدمت کرو گے، تمہیں جہاد کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے والد کی شکایت درج کی۔ فرمایا کہ حضرت میرے والد ایسے ہیں کہ مال لے جاتے ہیں اور سارا کا سارا خرچ کر دیتے ہیں۔ میرا مال ہے، روزانے کا یہی عالم ہے کہ وہ مال لے جاتے ہیں اور سارا کا سارا خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہیں لے کر آؤ۔ وہ شخص اپنے والد کو لینے کے لیے گیا۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا کہ آپ اس شخص کا مسئلہ ضرور سنیں کہ کیا شکایت ہے، لیکن اس والد سے یہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ وہ بات کیا ہے تمہارے دل کے اندر جو صرف دل ہی کے اندر رہی ہے، تمہاری زبان پر نہیں آئی ہے اور کسی شخص نے سنا بھی نہیں ہے، وہ کیا بات ہے؟ خیر وہ والد کو پکڑ کر لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا حال ہے، سارا مال تم لے جا کر خرچ کر دیتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس والد نے بتایا کہ حضرت میں خرچ کہاں کرتا ہوں، یا تو اس کی خالہ پر خرچ کرتا ہوں، خالو پر خرچ کرتا ہوں، یا اس کی پھوپھی کو دیتا ہوں، پھوپھا کو دیتا ہوں، یا اس کی بہن کو دیتا ہوں، اور تو کہیں خرچ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سمجھ میں آ گیا، بیٹھ جائیے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اچھا آپ وہ بات بتائیے جو آپ کے دل تک رہی ہے، آپ کی زبان تک ابھی نہیں آئی ہے۔ وہ والد محترم سمجھ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہماری جان آپ پر قربان، مجھے چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ آپ نبی اور رسول ہیں، اس لیے کہ ان باتوں کا پتہ لگا لینا جو ابھی تک ہماری زبان تک نہیں ہے، صرف دل تک ہے، وہ نبی ہی کا کام ہو سکتا ہے، وہی کے ذریعے سے پتہ لگ جائے، کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس والد محترم نے اپنا پورا قصہ سنایا۔ فرمایا کہ میں نے اپنے دل کو خطاب کیا، بیٹے کو، کہ بچپنے کی حالت میں میں نے تیری پرورش کی، جوان ہو گیا جب بھی تیری پوری ہم نے ذمہ داری اٹھائی، جب تم بیمار ہوتے تھے تو بیماری کی وجہ سے میں رات بھر سوتا نہیں تھا، میں روتا رہتا تھا، گویا کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ مجھی کو وہ بیماری لگی ہے، مجھے خطرہ ہوتا تھا کہ بیماری میں تو کہیں مر نہ جائے، حالانکہ مجھے یقین تھا کہ موت وقت پر ہی آئے گی، لیکن اس کے باوجود بھی تمہاری بیماری کی وجہ سے مجھے خطرہ لگا رہتا تھا۔ پھر آگے اس والد نے بتایا کہ تو نے جب تم اپنی عمر کو پہنچے
اور تم سے ہماری امیدیں بندھ گئی تو باوجود کہ تم مجھ سے اچھی باتیں کرتے، اچھی باتیں نہ کر کے تم میرے ساتھ ناراضگی کا معاملہ کیا اور میرے اوپر مصیبت ڈھانے کا معاملہ کیا۔ پھر اس والد محترم نے بتایا، کاش کہ جب والد کا حق تجھ سے نہیں ادا ہو رہا تھا تو ایک اچھے پڑوسی کا حق ادا کر دیتا۔ یہ ساری باتیں دل کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں معلوم کر لی۔ اس کے بعد بیٹے کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انت ومالک لابیک، تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، چاہے یہ جتنا مال لے جائے اور چاہے جہاں یہ خرچ کرے، تمہیں پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس قسم کا کوئی تجھے اختیار حاصل نہیں ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے ویس کرنی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے آدمی ہیں، یمن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک قبیلہ ہے جسے مراد کہا جاتا ہے، اس کی ایک شاخ ہے جسے قرن کہا جاتا ہے۔ اس قرن کی طرف منسوب کرتے ہوئے ان کو ویس کرنی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ تھے، جب کبھی وہ ارادہ کرتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر صحابیت کا شرف حاصل کر لوں، میں بھی صحابی بن جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا تھا کہ ویس کرنی آ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں منع کر دیتے تھے کہ مت آؤ، اپنی والدہ کی خدمت کرو۔ والدہ کی خدمت کر کے وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرمانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ عرض کیا کہ تمہاری خلافت کے زمانے میں یمن سے چل کر ویس کرنی آئے گا، جو صحابی بننا چاہتا تھا لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے میں نے اسے روک دیا اور وہ پوری زندگی والدہ کی خدمت کرتا رہا۔ جب تم سے اس کی ملاقات ہو تو باوجود کہ تم دونوں صحابی ہو، تمہارا مرتبہ کچھ اور ہے، لیکن دعائیں تم ویس کرنی سے کرانا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں لوگ جب حج کرنے کے لیے آئیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ یمن سے جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبیلہ مراد سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور بقیہ لوگ بیٹھ جائیں۔ چند لوگ کھڑے ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرن سے، جو کہ قبیلہ مراد کی ایک شاخ ہے، وہاں سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ کھڑے رہیں اور بقیہ لوگ بیٹھ جائیں۔ ایک شخص کھڑا ہوا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم قرن سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے فرمایا کہ جی ہاں۔ عمر نے فرمایا کہ ویس کرنی کو جانتے ہو؟ اس شخص نے فرمایا کہ ویس کرنی تو میرا اپنا بھتیجا ہے۔ عمر نے فرمایا کہ وہ حج میں آئے ہوئے ہیں؟ اس شخص نے فرمایا کہ آئے ہوئے ہیں لیکن وہ تو کھسکے ہوئے آدمی ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پاگل وہ نہیں ہے، پاگل تم ہو۔ تم یہ بتاؤ کہ وہ ہیں کہاں؟ اس شخص نے بتایا کہ عرفات کے میدان کی طرف وہ اپنے اونٹوں کو لے جا کر اونٹ چرا رہے ہیں۔ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں دوڑ لگا دیے، پہنچے، دیکھا کہ ان کے اونٹ چر رہے ہیں اور ایک درخت کے سائے میں مصلی بچھا کر ویس کرنی نماز ادا کر رہے ہیں۔ وہ دونوں حضرات ویس کرنی کے پیچھے بیٹھ گئے، ان کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ ویس کرنی کو بھی سمجھ میں آ گیا
کہ لگتا ہے کہ کوئی آدمی میرا انتظار کر رہا ہے۔ جلدی سے انہوں نے نماز کو پوری کیا اور سلام پھیرنے کے بعد پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کون ہو؟ ویس قرنی نے فرمایا کہ میں ایک مزدور ہوں۔ عمر نے فرمایا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ ویس قرنی نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عمر نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو ہر کوئی ہے، تمہارے والدین نے تمہارے نام کیا رکھے ہیں؟ ویس قرنی نے فرمایا کہ مجھے ویس قرنی کہا جاتا ہے۔ آپ لوگ بتائیے کہ آپ لوگ کون ہیں جو میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر ہیں اور میں علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوں۔ وہ کھڑے ہو گئے اور ویس قرنی نے فرمایا کہ مجھے معاف کیجئے گا، میں نے آپ دونوں کو پہچان نہیں پایا، آپ تو صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دونوں کو جنت کی خوشخبری اس دنیا کے اندر دے رکھی ہے، کہاں آپ کا مرتبہ اور کہاں میں آپ کے مرتبے کو نہیں پا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ کام آپ کو کرنا ہے۔ ویس قرنی نے فرمایا کہ بتائیے تو صحیح کہ میرے اس بندے کے ذمے کیا کام ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہم دونوں کے لیے دعائیں کر دیجئے۔ ویس قرنی نے فرمایا کہ میں اور صحابی رسول کے لیے دعا کروں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ عمر تمہاری خلافت کے زمانے میں ویس قرنی آوے گا، تم ان سے دعائیں کرانا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کر کے اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ والدین کی خدمت میں کیا برکت ہے۔ لکھا ہے حدیث کی کتابوں کے اندر کہ جب جنتی جنت میں جانے کے لیے لائن سے کھڑے ہوں گے، ایک ایک کر کے جنت کے اندر چلے جائیں گے، ویس قرنی بھی اس لائن کے اندر آویں گے، صرف ایک قدم کا فاصلہ رہے گا کہ وہ آگے ایک قدم بڑھاویں گے اور جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا کہ فرشتوں کی جماعت ویس قرنی کو روک دو۔ فرشتے ویس قرنی کو روک دیں گے۔ تھوڑی سی گھبراہٹ ضرور ہوے گی، تھوڑی سی ویس قرنی کو بے چینی ضرور ہوے گی کہ یہاں مجھے روک دیا گیا، یہاں تو انصاف ہی چلتا ہے، کوئی سیاست تو نہیں چلتی، لگتا ہے کوئی گناہ مجھ سے ہو گیا ہے جس کی وجہ سے صرف ایک قدم کے فاصلے پر میں جنت سے دور رہ گیا۔ بے چینی کے عالم میں ہویں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ویس قرنی سے عرض کرے گا کہ ویس قرنی پیچھے کی طرف دیکھو، لاکھوں کی تعداد میں جہنم میں جانے کے لیے لوگ تیار ہیں، کتنے بے نمازی ہیں، کتنے بے روزے دار ہیں، کتنے شرک کرنے والے ہیں، کتنے شراب پینے والے ہیں، کتنے والدین کی نافرمانی کرنے والے ہیں، یہ سب کے سب جہنم کے اندر چلے جاویں گے۔ ویس قرنی تم انگلیوں سے اشارہ کرتے چلے جاؤ، جن جن پر تمہارا اشارہ پڑے گا ان سب کو جہنم سے ہٹا کر جنت کے اندر داخلہ نصیب کر دیا جائے گا۔ فرشتوں سے عرض کریں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ فرشتے عرض کریں گے کہ ویس قرنی تو نے اپنے زمانے میں اپنے والدہ کی خدمت کو پسند کیا اور اتنی خدمت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ خدمت پسند آ گئی، بس اسی خدمت کے نتیجے میں یہ لاکھ سے زیادہ لوگ تمہاری سفارش کی وجہ سے جہنم سے بچ کر جنت کے اندر چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ یہ شوق جگ گیا کہ میں تو نبی ہوں، اللہ سے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، ذرا اللہ سے معلوم کروں کہ جنت کا ساتھی میرا کون ہوئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مجھے ایک بات معلوم کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بولو کیا بات ہے؟ موسیٰ نے عرض کیا کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بازار دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ وہاں ایک قصائی گوشت کاٹ کر بیچتا ہے۔ کہا جی، کہ وہی تمہارا جنت کے اندر ساتھی رہے گا۔ موسیٰ بھی گھبرا گئے کہ ارے قصائی گوشت کاٹ کر بیچنے والا جنت کے اندر میرے ساتھ رہے گا، میرا ساتھی ہوئے گا۔ موسیٰ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ چلو چل کر پتہ لگاتے ہیں کہ اس قصائی کا گوشت کے علاوہ کون سا عمل ایسا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند کر لیا ہے اور ایک نبی کے ساتھ اسے جنت کے اندر ساتھی بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کی دکان پر گئے، تھوڑی دور میں بیٹھ کر اسے دیکھتے رہے، گوشت کاٹتا رہا، بیچتا رہا، کاٹتا رہا، بیچتا رہا۔ شام ہو گئی، سورج ڈوبنے لگا۔ اس نے تھوڑا سا گوشت کاٹ کر چھوٹی چھوٹی بوٹی بنا کر الگ رکھا اور اسے اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ سارا گوشت جب بک گیا تو یہ تھوڑا سا گوشت لے کر اپنے جھولے میں اپنے گھر کی طرف چلا۔ ہم پیچھے ہو لیے۔ اس قصائی کو یہ سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے یہ مسافر ہے، شام ہو گئی، اب اسے رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ شخص میرے پیچھے پیچھے آ رہا۔ وہ جانتا نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ دیکھو بھائی شام ہو گئی ہے، اگر مجھے مہمان بنا لو تو کیسا رہے گا؟ اس قصائی نے کہا کہ بہت اچھا ہے، آج آپ رات میرے یہاں مہمان بن جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر پہنچ گئے۔ یہ قصائی اپنے گھر گیا، گوشت کو تیار کیا، بنایا، اس کے بعد روٹی بنائی، روٹی اور سالن لے کر اس کمرے کے اندر گیا جس کمرے میں اس کی بوڑھی ماں پڑی ہوئی تھی۔ کوئی عضو کام نہیں کر رہا تھا، اپنے سے ہاتھ بھی نہیں اٹھتا تھا، پیر سے چل نہیں سکتی تھی، صاف بول نہیں سکتی تھی، آواز نکل نہیں رہی تھی۔ ماں کو اپنے ہاتھ کے سہارے سے اٹھایا، سر کو اس ہاتھ پر رکھا، سالن کی پیالی ادھر رکھا، روٹی لیا، تھوڑا تھوڑا ٹکڑا کر کے سالن اور روٹی اپنی ماں کو کھلاتا تھا۔ گھنٹوں کھلاتا رہا، گھنٹوں کھلاتا رہا۔ جب وہ کھا لی اور جب اس نے اپنا سر ہلایا جس سے پتہ چلا کہ اب کھانے کی خواہش نہیں ہو رہی ہے، اس قصائی نے پانی پلایا، اس کے منہ کو دھلا، اس کو پوچھا، پھر اس کے بعد ویسے ہی لٹا دیا۔ جب لٹایا تو اس کی ماں کی زبان سے ایک جملہ نکلا۔ زبان کے اندر تو لڑکھڑاہٹ تھی، لیکن ہر روز وہ جملہ بول رہی تھی، جس کی وجہ سے قصائی سمجھ رہا تھا کہ یہ ماں مجھے کیا کہہ رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بغل میں کھڑے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ جملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی ماں نے اپنی زبان سے کیا کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی سے پوچھا کہ اتنی محنت تو کیے، ہم سب دیکھتے رہے، لیکن یہ بتا کہ جب وہ سونے لگی، جب تم کھلا کر فارغ ہوئے تو اپنی زبان سے اس نے کچھ کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اس قصائی نے بولا کہ وہ ہر روز یہی کہتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح اس نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ اس نے کہا کہ جاؤ بیٹے، جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے تم ساتھ رہو گے۔ والدہ کی خدمت کی برکت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ فرمایا کہ جتنے گناہ ہیں ان سب کی سزا ٹال کر آخرت میں دی جائے گی، لیکن اگر والدین کو کسی نے پریشان کیا، اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا ہی کے اندر دے گا۔ قرآن کریم نے عجیب و غریب بات نقل کی ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ انہیں جھڑکنا مت، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا،
نیک باتیں کرنا، نرم باتیں کرنا، انہیں پریشان مت کرنا۔ قرآن نے عجیب و غریب ایک لفظ اور نقل کیا، کما ربیانی صغیرہ، ذرا اپنے بچپنے کو یاد کرنا کہ بچپنے کے اندر تم سے وہ کتنا پریشان رہی ہے، پیٹ کے اندر اس نے تمہیں رکھا، بسترے پر رکھا، پیشاب سے اس کے کپڑے بھیگتے رہے، رات بھر دودھ پلانے کے لیے وہ جاگتی رہی، کتنا پریشان ہوئی۔ اپنے بچپنے کو سوچ کر تم ان کی خدمت کرنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا مت۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، بڑھاپے کے اندر دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں پر پریشانیاں بڑھنے لگتی ہیں، مزاج کے اندر چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر کے بال بچے اور گھر کے اولاد گھبرانے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذرا اپنے بچپنے کو یاد کر لینا کہ یہ پریشانیاں نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ پریشانیاں تمہیں لے کر وہ جھیل چکی ہیں، تو تم آج کیوں نہیں ان کی پریشانیوں کو جھیل رہے۔ والدین ایک نعمت ہے، جنہیں ابھی ہیں انہیں خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اور جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت اور ان کے لیے ثواب کا کام کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ دعائے مغفرت کے اندر ہم اور آپ انہیں یاد رکھیں۔ بس کیجیے۔ اللہم انت۔ جی کچھ مسئلے بھی تھے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ قربانی کے ساتھ عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ بڑے جانور کے اندر 7 حصے رہتے ہیں، جتنے حصے قربانی کے ہیں وہ 7 میں سے الگ کر لیں اور کچھ حصے عقیقے کے لیے کر لیں۔ اگر لڑکا ہو تو 2 حصہ عقیقہ کے لیے رکھیں، اور اگر لڑکی ہو تو 1 حصہ اس میں سے عقیقہ کے لیے رکھیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیا جا سکتا ہے، اگر کھا رہے ہیں تو ان کو دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ دے سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ یہ تھا حصے کا، کہ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اگر اجنبی لوگ ہوں 7 حصوں میں اور وہ یہ چاہتے ہوں کہ ہر ایک کو مکمل حصہ ملے، اور وہ یہ بھی چاہتے ہوں کہ ہمارے حصے سے کوئی دوسرا فائدہ نہ پہنچے، تو پھر برابر حصے کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور اگر گھر کے سارے لوگ اپنے ہی ہیں تو جو جتنا حصہ لینا چاہے اپنا لے سکتا ہے خوشی سے، اور اگر وہ یہ بھی اجازت دے رکھے ہوں کہ جتنا چاہو استعمال کرو تو کوئی حرج کی بات نہیں، جس کو جتنا دے چلے گا، کم بیشی سب چلے گا۔ اجنبی ہوں، ہر کوئی اپنا مکمل حصہ لینا چاہتا ہے، اپنے حصے سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا ہے، تو وہاں پر برابر تقسیم ہوے گی، ورنہ کوئی ضروری نہیں ہے۔